الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سورہ النساء کی 3 آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اور اس شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ضرور بضرور ان لوگوں کو گمراہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ضرور بضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ اور ضرور بضرور میں ان کو حکم دوں گا کہ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ یہ چوپاؤں کے کانوں کو چیر دیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اور میں ضرور بضرور ان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس تخلیق کو بدلنے کا حکم دوں گا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا مددگار بنا لیا فقد خسر خسرانا مبینا تو بس تحقیق اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا یہ شیطان تمہیں وعدے دلاتا ہے اور تمہیں آرزویں دلاتا ہے اور شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے اولئک مأواہم جہنم یہی لوگ جہنمی ہیں ولا یجدون عنہا محیصا اور یہ اس جہنم سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے والی آیات بینات میں گزشتہ درس کے اندر بتایا کہ شیطان ذلیل ملعون کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دھتکارا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں صرف اکیلا ہی گمراہ نہیں رہوں گا بلکہ تیری مخلوق میں سے ایک خاصا حصہ میں گمراہ کروں گا۔ آگے اسی کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ اس نے کہا کہ میں اُضِلَّنَّهُمْ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور
یہاں بھی دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید، لا اضلن، آخر میں نون تاکید، ضرور بالضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور گمراہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے گمراہ کرے گا؟ مفسرین نے اس آیت پاک کی تفسیر کے اندر لکھا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میں گمراہ کروں گا، تو حق کے راستے سے ان کو ہٹا کر دلالت اور گمراہی کی راہ پر چلنے کے وسواس اور خیالات اور باطل اور فاسد خیالات ان کے دلوں کے اندر پیدا کروں گا۔ فی نفسی ہی، شیطان کے اندر کسی بھی بندے کو گمراہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے، اور جس کے مقدر میں گمراہی ہو اس کو بھی اللہ کے سوا گمراہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ شیطان فی نفسی ہی کسی بندے کو گمراہ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، لیکن وہ گمراہ کرنے کے جو ذرائع ہیں اور جو اسباب ہیں، اس کے دل کے اندر وسواس پیدا کرنا، اس کے دل کے اندر فاسد خیالات اور فاسد تصورات پیدا کرنا، حق کی حقانیت میں شک کرنا، اور کبھی کبھار باطل کو حق تسلیم کر لینا، یہ مفسرین نے لکھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہ ان ذرائع اور ان طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے دلوں کے اندر باطل امیدیں پیدا کروں گا، ایسی امیدیں کہ جو فقط دنیا کی ہی امیدیں ہوں گی، اور دنیا کے اندر یہ ان اپنی امیدوں کی عمارتیں تعمیر کرتے کرتے ہی رہ جائیں گے کہ ان کو داعی اجل آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو ان کی آرزوؤں کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ ان کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ امنیّنہم، خیالات اور ایسے فاسد امیدیں اور باطل امیدیں دلوں کے اندر پیدا ہو جانا جو کہ انسان کو ہدایت کے راستے سے دور کریں، اور دنیا کے لالچ اور خواہشات اور دنیا کی حرص کے اندر ڈال کر انسان کو حق کے راستے سے دور کریں، یہ ساری کی ساری وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تیری امت، تیری مخلوق میں اس حصے کو جس کو میں گمراہ کروں گا، ان کو ان باطل اور فاسد امیدوں کے اندر ڈال دوں گا۔ اور تیسری بات اس نے کہی وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بالضرور ان کو زمانہ جاہلیت کے کاموں پر ابھاروں گا۔ زمانہ جاہلیت کے کام کیا تھے کہ میں ان کو ایسے حکم دوں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ چوپاؤں کے کان چیرا کریں گے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جیسے 7ویں سپارے کے اندر آگے آئے گا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ جانوروں کے نام لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، صائبہ، بحیرہ، حامیہ، یہ اس طرح کے نام رکھے ہوتے تھے۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو 5 مرتبہ بچہ دے اور 5واں بچہ جو ہے وہ اس کا نر ہو، تو زمانہ جاہلیت کے اندر جب 5واں بچہ وہ نر دے دیتی اونٹنی، تو اس کے کان کو جو ہے وہ چیرا لگا کر اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا، نہ اسے دودھ دھویا جاتا، نہ اس پر سواری کی جاتی، اور اس کو کھلا عام چھوڑا جاتا، وہ جس کسی کی چراگاہ میں جا کر چر لے، جہاں سے چاہے پانی پی لے، وہ بالکل بڑا اس کو محترم سمجھا جاتا کہ اس نے 5 مرتبہ جو ہے وہ بچہ دیا ہے، اور 5واں بچہ اس نے جو ہے وہ نر دیا ہے، تو لہٰذا یہ بڑی محترم ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر اگر وہ کسی کی چراگاہ میں جا کر چر لیتی تو وہ اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا کہ وہ اونٹنی نے آ کر میری چراگاہ سے چارہ کھایا ہے، اور
یعنی جس بات کا نہ کوئی سر نظر آئے نہ کوئی پاؤں نظر نہ آئے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بنائی ہوئی باتیں تھیں، رسمات تھی۔ جو بکری جو ہے وہ 7 مرتبہ بچہ دے رہی تھی، اس کو حامیہ بنا دیا جاتا، اس کو بھی جو ہے وہ بتوں کے نام پر کان کے اندر نشان لگا کر اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا، اور یہ تصور کیا جاتا کہ اس سے ہمارے بت خوش ہوں گے، اور ان جانوروں کو جو ہے وہ علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر مختلف چیزیں ڈال کر، ان کی گردن کے اندر پٹے ڈال کر، کانوں کو نشان لگا کر ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا۔ تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ، میں ان کو فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، زمانہ جاہلیت کی رسمات کے اندر، خیالات کے اندر، فاسد عقائد کے اندر اس قدر ڈال دوں گا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسمات کو اور ان رواج کو ایسے لیں گے جیسا جو ہے وہ ان کے اوپر وہ فرض ہے۔ آج اگر وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے اپنے قائم کردہ مفروضے اور گھر کی وڈیری عورتوں اور وڈیرے جو لوگ ہوتے ہیں پرانے، ان کے اپنے رسمات بنائے ہوئے اور اپنے رواج بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں، کسی دلہے کو لے کر آنا ہے تو گھر کے دروازے پر پہلے تیل چھڑکنا ہے، پھر دلہے کا پاؤں جو ہے وہ گھر کے اندر رکھنا ہے۔ اس سے جو ہے وہ اچھا شگون لیا جاتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ قدم جو ہے وہ گھر کے اندر رہیں گے اور آئیں گے، اور اس صورت کے اندر اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اس طرح کے جو مفروضے قائم کیے ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے زمانہ جاہلیت کے طریقے، اور یہ شیطان نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں ان لوگوں کو جن کو میں گمراہ کروں گا، ان کو یہ تصورات اور یہ خیالات میں ان کے دلوں کے اندر ڈالوں گا۔ اور ساتھ اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں ان کو ضرور بے ضرور تیری تخلیق کی ہوئی، تیری بنائی ہوئی صورتوں کے اندر تبدیلی کا بھی حکم دوں گا۔ وہ تیری تخلیق پہ راضی نہیں ہوں گے، جو تو نے ان کو شکل و صورت دی ہوگی وہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ مرد جو ہے وہ اپنی شکل و صورت اور مشابہت عورتوں جیسے ہی بنائیں گے، اور عورتوں کو اس کام میں لگا دوں گا کہ تم مردوں کی مشابہت اختیار کرو، تاکہ نہ عورت کی پہچان رہے، نہ مرد کی پہچان رہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتے رہیں گے۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور جو صورت اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کر دی ہے نا، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو نہایت حسین ترین صورت کے اندر پیدا کیا۔ احسن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ حسین ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہ رکھے اور وہ اپنی صورت کو اور اپنی جو ہے وہ وجاہت کو اتنا بنانے کے لیے درپے ہو جائے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بناؤ سنگار عورتوں کی طرح کرنا شروع ہو جائے، کبھی وہ عورتوں کی طرح اپنی بھویں بنانا شروع کر دے، کبھی جو ہے وہ چہرے کے بال نوچنا شروع کر دے، جو ہے وہ مرد کی ایک زینت ہے، سنت ہے داڑھی شریف، وہ اس کو جو ہے وہ بالکل اتار کر عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے پھر وہ اس پہ راضی ہونا شروع کر دے اور وہ اس پر اترانا شروع کر دے کہ میں پہلے سے زیادہ اب میں خوبصورت نظر آ رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر رد و بدل ہے، یہ تغییر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل نہایت ناپسند ہے۔ عورتوں کی طرح اس نوعیت میں بال رکھ لینا کہ پیچھے جو ہے وہ ان عورتوں کی طرح یہ میڑیاں بنا لینا اور عورتوں کی طرح ہی اوپر جو ہے وہ گدی بنا لینا، بالوں کو جو ہے وہ میڑیاں بنا لینا، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہے جو اللہ رب ذوالجلال کو نہایت ناپسند ہے۔ میں یہ سارے کے سارے کام
زمانہ جاہلیت کے اندر ہے، اور فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کام ہوتے تھے، اور اے محبوب علیہ السلام کی امت اگر تم نے بھی یہ کام کر لیے تو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو یہ کام کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، اور جو شیطان کو اپنا مددگار بنا لے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اس کے اندر ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو لعنت کا طوق ہمیشہ اس کی گردن کے اندر لٹک رہا ہوگا۔ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، میں یہ تمہیں وعدے دلائے گا کہ تم اس طرح کر لو تو تمہیں بہت نفع ہوگا، اس طرح کر لو تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، نقصان سے بچ جاؤ گے۔ لوگوں نے طرح طرح کی رسمات آج کے دور کے اندر بنا لی ہیں، کسی بچے کا جوتا اٹھا کر جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر لگا لینا کہ اس سے اچھا شگون ہے کہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور نظر نہیں لگتی۔ کبھی جو ہے وہ گھوڑے کے جو ہے وہ پاؤں کا وہ لگا ہوا جو سم ہے لوہے کا بنا ہوا، اس کو اٹھا کر گھر کی دیوار کے ساتھ نصب کیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ خیر و برکت ہوتی ہے اور نظر نہیں لگتی، جی جادو نہیں ہوتا، اثرات نہیں آتے۔ یہ سارے کے سارے یہ شیطانی وعدے ہیں اور شیطانی امیدیں ہیں اور جاہلانہ رسمات ہیں۔ بندہ مومن کا سب سے بڑا یقین اللہ تعالیٰ کے قرآن پر اور اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جو برکت ہے، اللہ کے نام میں جو برکت ہے، وہ برکت کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اگر وہ رسمات کے اندر چلا جائے گا، کبھی لوگوں کے ہاتھوں کے اندر اور ان کے جو ہے وہ گردنوں کے اندر مختلف قسم کے ڈورے اور ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی آٹھ جو ہے وہ انگوٹھیاں اور مختلف یہ فلانا پتھر ہے، یہ فلانا پتھر ہے، یہ فلانا پتھر ہے، اور جو ہے وہ بازو کے اوپر چڑھائے ہوئے کڑے اور مختلف جو ہے وہ ہاتھوں کے بنائی ہوئی چیزیں ہاتھوں کے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ایک انگوٹھی پہننا ہے اور اس پر ایک جو ہے وہ پتھر کا نگینہ ہو، بس اس کے علاوہ جو مسنون نہیں ہے اور جو کام سنت نہیں ہے اس کے اندر وہ کوئی یاقوت اور مرجان اور کوئی اعلیٰ پتھر لؤلؤ اور فروزے بھی اپنے صرف انگلیوں کے اندر نہیں اپنے بازو کے اندر بھی جاڑ لے، اس کا ایک ذرے کے برابر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ دینا چاہے تو وہ مالک جس نے اس کے مقدر کے اندر، اس کی تقدیر کے اندر فائدہ لکھا ہوا ہے تو وہ کسی بھی ذریعے کے ساتھ دے سکتا ہے۔ پتھروں کے ملنے کی وجہ سے یا پتھروں کو اپنے اوپر اٹھانے کی وجہ سے فائدے نہیں ہوتے، فائدہ اسی کام کے اندر ہے جو کام رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہو کر کیا جائے۔ اگر پتھر فائدہ دیتے ہوتے تو لوگ جا کر انہیں پتھروں میں جا کر زندگی گزار لیتے، جو جس ملک کے اندر سے یہ پتھر نکلتے ہیں وہیں جا کر ان پتھروں پر لیٹ جاتے ہیں، وہیں جا کر ان کے پاس سو جاتے ہیں تاکہ یہ پتھر ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو پتھر بھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا جب تک اس پتھر کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم نہیں مل جاتا، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کیسا انسان ہے کہ جس کو یہ بات اس بات کا یقین ہے کہ پتھر مجھے نفع دیتا ہے تو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس پتھر کا خالق مجھے نفع دے گا۔ اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جو اس پتھر کے اندر کمال رکھنے والا ہے وہ سب سے بڑی طاقتوں کا مالک تو وہ ہے، تو پتھر کو وسیلہ بنا لیا، رب کا جو ہے وہ دامن چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت کا دامن چھوڑ دیا۔ یہ ساری کی ساری جو امیدیں ہیں اور جو آرزو ہیں اور جو وعدے ہیں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ شیطان کے مکر ہیں، فریب ہیں، تمہیں وہ گمراہی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین کامل کو ہٹانا چاہتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، شیطان کے پیروکار، شیطان کے پیچھے چلنے والے اور ان زمانہ جاہلیت کی رسمات کو اپنانے والے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس جہنم کے اندر یہ ایک مرتبہ داخل ہو جائیں گے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، پھر اس جہنم سے نکلنے کا ذرہ برابر بھی کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ تینوں آیات بینات کے اندر یہ شیطان کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے میری بارگاہ میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیسا کریم رب ہے کہ جو شیطان کی گمراہی کے طریقے اور اس کے جو ذرائع اور جو اسباب ہیں وہ ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ تاکہ تم اس کی گمراہی میں نہ آ جانا، میری ذات پہ یقین رکھ لینا۔ لیکن انسان ہے کہ وہ کبھی قرآن پڑھے گا، وہ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، بندہ مومن سنے گا، تو پھر ہی اس کو پتہ چلنا ہے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور رحمان کا راستہ کون سا ہے۔ جب اس نے قرآن کو فقط اس لیے گھر میں رکھا ہوگا کہ تاکہ بلائیں نہ آئیں، جس گھر کے اندر قرآن موجود ہو اس گھر کے اندر آفت نہیں آتی، اثرات نہیں آتے، تو اس کو محفوظ کر کے اوپر تاک کے اندر سجا کے رکھا ہوگا۔ کبھی نہ یہ شیطان کی گمراہی والے کام، نہ ان کا ذکر پڑا ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امیدوں کی یہ باتیں پڑی ہوگی، تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ صرف قرآن کو سر پہ رکھنے سے ہدایت تھوڑی مل جاتی ہے۔ وہ علماء یہود جو اب پہلی کتابوں کا علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور صرف لوگوں کو تبلیغیں کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھوں کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ یحملوا اسفارا، اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر، ان گدھوں کے اوپر جتنی مرضی کتابوں کا بوجھ لاد دو، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ لاکھوں کروڑوں ٹن من جو ہے وہ وزن اٹھا لیں، اس کتابوں کا وزن اٹھانے سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے۔ ان علماء یہود کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے گا، قرآن سے اپنی زندگی کے اصول اور ضوابط کو اپنایا نہیں جائے گا، تو امت مسلمہ گمراہی کے راستے سے بچ کر ہدایت کے راستے پر کیسے آئے گی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہست دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بگی قانون صبح، کہ مسلمان تیری زندگی دنیا کے جو ہے وہ رسم کے اندر، رسمات کے اندر اور رواج کے اندر نہیں ہے۔ تو نے اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اختیار کرنی ہے تو اپنے آپ کو رسول کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن کے تابع کر لیں، قرآن کو اپنی زندگی کا آئین اور اپنی زندگی کا قانون بنا لیں۔ زندگی گیرت بقی قانون صبح، قرآن کو اپنا آئین بنانے والا کبھی زندگی کے کسی راہ پر گمراہ نہیں ہوگا، لیکن آئین اور اصول تو وہ بنائے گا جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اور جو اس کا حکم مانے گا۔ تو جس نے نہ ترجمہ پڑھنا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس نے اپنی زندگی کا اصول قرآن سے کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دنیا کے رسمات سے اور رواج سے، اور بالخصوص زمانہ جاہلیت کی ان باتوں سے اور مختلف قسم کے شگون سے، کہ یوں کر لیا جائے تو یوں ہو جاتا ہے، یوں کر لیا جائے تو یوں ہو جاتا ہے۔ وہ پرندہ اڑتا تھا تو وہ کہتے ہیں پرندہ اگر ادھر کو جائے تو یہ شگون ہے، اور اگر بائیں طرف جائے تو یہ شگون ہے۔ آج امت بھی انہی زمانہ جاہلیت کی انہی باتوں کو اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری رسمات جاہلیت ہیں اور رسوم جاہلیت ہیں، ان سب سے اجتناب کر کے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے